بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سکون خانہ کورس میرا گھر میری جنت کورس کا آج 10واں سبق ہے۔ اس سبق سے قبل ہم 9 اسباق میں تفصیل سے زوجین کے، والدین کے، سسر ساس کے حقوق کے متعلق آگاہ کر چکے ہیں، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم اولاد کی تربیت کے متعلق چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس کے ذمہ ہے، کیونکہ بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنے گھر اور گھر کے افراد کو دیکھتا ہے۔ ان کے حالات اور طرز زندگی کو دیکھ کر اس کے ذہن پر اس کی صورت نقش ہو جاتی ہے، اور وہ اس ابتدائی ماحول کے منظر سے پوری طرح متاثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بچہ اپنے والدین کے پاس امانت ہوتا ہے۔ اس کا پاک دل ایسا خالص جوہر ہوتا ہے کہ ہر قسم کے نقش اور صورت سے خالی ہوتا ہے۔ آپ تمام احباب والدین جو چیز اس پر نقش کریں گے وہ اس کو قبول کر لے گا، اور اسے جس چیز کی طرف میل کریں گے وہ میل ہو جائے گا۔ اسے جس خیر کا عادی بنائیں گے، خیر کی تعلیم دیں گے، تو اس کی پرورش اسی کے مطابق ہوگی، اور اگر اس کو برائی اور شر کا عادی بنائیں گے تو پھر وہ جانوروں کی طرح مہلک بن جائے گا، اور پھر وہ بدبخت اور برباد ہو جائے گا، اور اس میں بھی سارے گناہ کا بوجھ والدین پر پڑے گا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ تربیت کی ذمہ داری۔ دیکھیں، تربیت کی ذمہ داری والدین کے ذمہ ہے، نہ صرف والد پر ہے اور نہ صرف والدہ پر ہے، کیونکہ یہ کام انتہائی اہم کام تھا اور انتہائی مشکل کام تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی مکمل ذمہ داری والدین کے کندھوں پر رکھی ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اگر تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا ذمہ دار بھی ہے۔ حاکم نگران بھی ہوتا ہے اور وہ رعایا کے امور کا مسئول بھی ہے۔ آدمی بھی اپنے گھر کا نگران ہوتا ہے اور اپنی رعایا کا مسئول ہے، اور عورت بھی اپنے گھر کی نگران ہے، وہ اپنی رعایا کے امور کی مسئول ہے۔ خادم بھی اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اپنی رعایا کا مسئول ہے۔ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اپنی رعایا کا مسئول ہے۔ اب دیکھیں، یہاں والدین کو نگران مقرر کیا گیا اپنی اولاد پر، اپنے اہل خانہ پر، اور ان کے ذمے یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ دیکھیں، قرآن مجید میں سورۃ تحریم کے اندر آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ تعلیم بھی دو اور انہیں ادب بھی سکھانا چاہیے، یہ اس کی یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ اچھا، اس معاشرے کو اپنے گھر کے بچوں کے والدین بچوں کی تربیت کو درست کرنے کے لیے کچھ باتیں بھی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب مرد شادی کرنے لگے، نکاح کرنے لگے، تو سب سے پہلے نکاح کے اندر مرد کو چاہیے کہ کسی تربیت یافتہ نیک خاتون کا انتخاب کرے۔ ہمارے ہاں ہوتا ایسا ہے کہ بھئی کوئی مال والی عورت مل جائے اور نظریں اس کے مال پر ہوتی ہیں، ایسا نہیں۔ سب سے پہلے
اس کے تقوی کو دیکھنا چاہیے، اس کی تربیت یافتہ نیک خاتون کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے، اس کے خاندان کی تربیت اور اس کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے۔ تو جب اس طریقے سے، کیونکہ مسلمان کا گھرانہ ہی ہوگا جس کو اس کی فکر ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ جب عورت نیک ہوگی تو ابتدا سے ہی بچے کے اندر نیک صفات پیدا ہوں گی، بچے کے اندر ماں کی وجہ سے اچھی صفات پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے عورت سے نکاح کرنے میں اس کے نیک ہونے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب بچے اللہ رب العزت دے دیں تو بچوں کے دینے کے بعد بچوں پر، بیوی پر جو انسان تربیت میں، ان کی دیکھ بھال میں خرچ کرتا ہے، وہ ایسے خرچ نہیں کرتا بلکہ اس کا بھی ثواب ہے۔ دیکھیں بچوں کی عملی تربیت میں ان پر خرچ کرنا کا بڑا خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ بچوں کو آپ خرچ کرو گے ان کی عملی تربیت کے اندر، خصوصاً جب اس تربیت کا سرچشمہ شریعت مطہرہ، جیسا کہ جناب رسول اللہ، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ، فرمایا کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اس میں اسراف نہ کرے، کنجوسی اور بخل سے کام نہ لے، بلکہ اعتدال اور میانہ روی سے خرچ کرے، تو یہ تمہارا خرچ کرنا تمہارے لیے صدقہ ہوگا اور اس خرچ کرنے سے تمہاری اولاد پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں پر، اس کی تربیت کے معاملے میں اس پر خرچ کرنا چاہیے، اور بیوی پر بھی خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ بیوی پر خرچ کرنے سے ثواب ملتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ انسان جب یہ خرچ کرے تو اس صورت میں اپنا زاویہ نظر کو تبدیل کر لے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ انسان جب عام طور پر شادی کرتا ہے تو انسان شادی کرنے میں انسان کے اسلامی مقصد اور ہدف ہونا چاہیے۔ اسلامی مقصد اور اسلامی ہدف یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنا، آپ کی سنت کو پورا کرنا، اور پاک دامنی حاصل کرنا، اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا، اور مسلم نسل کی تخلیق کرنا۔ جب اس قسم کی باتیں انسان کے ابتدا سے ہی دل میں ہوں گی تو اس وقت انسان کے آنے والی اولاد میں اثرات خود بخود اچھے پڑیں گے۔ اچھا، اب ایسی بات یہ کہ ہم میں سے پھر والدین میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، تربیت کے اندر میں سب سے آگے ہوں، میری تربیت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ کامیاب مربی بننا چاہتے ہیں، آپ کامیاب والدین بننا چاہتے ہیں، تو پھر کامیاب والدین بننے کے لیے چند بنیادی اچھی صفات کا تحمل کرنا پڑے گا، اچھی صفات اپنے اندر لانی پڑے گی۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جو اچھے کامیاب والدین بننا چاہتے ہیں، تحمل اور بردباری ان کے اندر ضرور ہو، تحمل ہو، جلد بازی نہ ہو، بردباری ہو ان کے اندر، اور برداشت کا مادہ ہو، اور دوسری نرم برتاؤ، سختی سے اجتناب ہو، سختی نہ ہو، نرمی کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں اور تمام کاموں میں نرمی روی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے، اس میں سختی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر مہربان دل ہو، مہربان ہو، اچھا رویے سے پیش آنے والا ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ آسان صورت کو اختیار کرے جبکہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ دیکھیں اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کا کہا گیا تو آپ نے اس میں آسان ترین کام کو اختیار کیا جبکہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ دور رہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ البتہ اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے۔ تو جو دو کاموں کے اندر اختیار دیا جائے تو ان میں سے مثلا بچوں کے لیے آپ آسانی والا کام کا انتخاب کریں، اور پھر اس کے ساتھ پانچویں صفت یہ ہے کہ نرم گوئی،
نرم مزاجی، نرم خوئی ہونی چاہیے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں کہ جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے؟ تو فرمایا کیا ہے وہ؟ کہا تو سنیے، ہر ایسے شخص پر دوزخ کی آگ حرام ہے جو نرم خو اور نرم مزاج ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر اس کے بعد غصے سے بچنا چاہیے۔ بچوں کی عملی تربیت میں غصہ اور جنونی اشتغال یہ منفی اثرات رکھتے ہیں، بلکہ معاشرتی پہلو سے بھی اس قسم کے اثرات کو ختم کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنے غیظ و غضب اور غصے پر قابو پا لے تو اس کے لیے بھی فلاح کا ذریعہ ثابت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد کے لیے بھی، اور پھر اس کا اثر باقیوں پر بھی پڑتا ہے۔ لیکن جب غصے کے اندر اتنا زیادہ ہو کہ انسان کو کچھ پتہ نہ چلے تو پھر فیصلے کیسے کرے گا اور کسی کی تربیت کیسے کرے گا؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس نے اپنے لیے خاص طور پر وصیت کا سوال کیا تھا، 3 مرتبہ آپ نے جواب میں یہی فرمایا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کیجیے، غصے پر قابو رکھیے، یہ اصل بہادری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اعتدال اور میانہ روی۔ دیکھیں بچوں پر خرچ کریں تو اعتدال کے ساتھ، بچوں پر سختی ہو تو اعتدال کے ساتھ، بچوں پر پیار ہو تو اعتدال کے ساتھ، ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی بچوں کے ساتھ رکھا جائے، یہ ایک کامیاب مربی اور والدین کی صفات ہیں۔ اور پھر واعظ و نصیحت، ساتھ ساتھ واعظ و نصیحت وہ کریں کہ جس کا اس کو فائدہ بھی ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ گفتگو سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کوشش کیجیے ہر وقت چند منٹ تھوڑی سی نصیحت کی جائے، وقفے وقفے سے کر دی جائے، لیکن اتنی لمبی واعظ و نصیحت شروع کر دینا کہ جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھیں جب والدین ایسے ہوں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے والدین کے لیے خوشخبری دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے اور اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، اور ایک ایسا علم جس سے دوسروں نے نفع اٹھایا، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو ہو۔ جب اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر جائیں گے، اپنے اندر مربی والے صفات پیدا کر جائیں گے، تو اب آپ کی اولاد نیک ہوگی اور آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے گی، ذخیرہ نجات ہوگی۔ تو اس لیے میں نے مختصراً یہ چند صفات والدین کے اندر پیدا کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ پہلے اپنے اندر ہمارے ہاں جذبہ ہوتا ہے کیا کرنے کا؟ والدین کو، اپنے اولاد کو ٹھیک کرنے کا۔ خدا را پہلے اولاد کو ٹھیک کرنے سے پہلے اپنے اندر یہ صفات پیدا کیجئے، پھر جا کر تمہاری اولاد ٹھیک ہوگی۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔